انسانی بستیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے مسائل حل کرتے ہوئے، وسائل کو حق کے لیے، خیر کے لیے، علم اور شعور کے لیے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قرآن حکیم یہ واقعہ بھی پیش کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سفر پر رواں دواں ہیں، چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ قوت، طاقت اور بصیرت دی۔ علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں بھی جانتے۔ ایک دفعہ اپنے لوگوں سمیت معاشروں میں مسائل تو آتے، بارشیں بند ہو گئیں، قحط سالی کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ سب لوگ نکل کر جنگل میں جا کر اللہ کے سامنے دعائے توبہ اور استغفار سے نماز استسقاء ادا کریں۔ ہر آدمی اپنے گناہ سے، حکمرانوں سمیت ہر معاشرے کا طبقہ اپنے اپنے گناہوں سے جو اس نے اپنے دائرے میں کیے ہیں ان سے توبہ کرے، نئی زندگی کی بنیادیں ڈالے توبہ کے ذریعے سے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، حکمران طبقے بھی، ان کے ساتھ ملنے والے اور لوگ بھی، اور عامۃ الناس بھی، ہر طبقہ گناہ سے نکلنے کا ارادہ کرے۔ آج ہم صرف عوام کو توبہ کا کہتے ہیں، اوپر والے لوگ توبہ کا نام نہیں لیتے کہ وہ بھی توبہ کریں کہ وہ کس جرم کی سزا میں، اور ہم بھی توبہ کریں یہ ہمارے اوپر کس جرم کی سزا میں مسلط ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا سب نکلو، اپنی نیتوں کو نئے سرے سے کھنگالو اور بارگاہ الہی میں سب مل کر بندگی کا اظہار کرو، شیطان کی بندگی سے نکلو، ایک کے بندے بننے کا اعلان کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے تم سے، خوش ہو جائے تم سے۔ تم نے جو غلط راہیں اختیار کی اس سے باز آ جاؤ۔ اب ساری قوم کو لے کر نکلے سلیمان علیہ السلام، جنگل کے قریب پہنچے تو فرمایا واپس جاؤ، ہمارا مقصود حاصل ہو گیا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے آنے سے پہلے دعا قبول کر لی، مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسے حل ہو گیا؟ فرمایا میں نے ایک چڑیا کو دیکھا ہے، وہ آسمان کی طرف التجائیں کرتے ہوئے دعا کر رہی ہے، اللہم لا تعذبنا بذنوب غیرنا، اے اللہ ہمیں دوسروں کے گناہوں کی سزا ہمیں تو نہ دے۔ انسانوں نے ظلم کیا ایک دوسرے پر، ان کے حکمرانوں نے لوٹ مار کی ہے اپنی قوموں کی، ان کے اہل علم نے زبانوں کو گنگ رکھا، خاموشی اختیار کی، حق کو بولا نہیں، ان کے تاجروں نے خیانت کی، لوگوں کو دھوکہ دیا، 4-5 نمبر مال بیچا۔ ہم نے تو گناہ نہیں کیا، یہ انسانوں نے گناہ کیے، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ناحق کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کے حکمران غلط وعدے کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے مالدار خیانت کرتے ہیں، ان کے طبقوں کے لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ کھاتے ہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ لا تعذبنا بذنوب غیرنا، ہمیں دوسروں کے گناہوں کی سزا ہمیں نہ ملے، ہم تو تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمیں تو نجات دے دے، ان کو پکڑ لے، کوئی اور سزا مسلط کر دے ان پر۔ اللہ نے اس چڑیا کی دعا قبول کر لی ہے، اب بارش تو برسے گی، تمہاری توبہ بھی ہونی چاہیے۔ جب ایک چڑیا اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہے کہ ہمیں ان انسانوں کے کرتوتوں کی سزا ہمیں نہ ملے، اب واد النمل، چیمٹیوں کی وادی سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، اور لشکر وہاں پہنچنے کو تھا،
کہ ایک چیمٹی نے اعلان شروع کر دیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیمٹیو اپنے بلوں میں گھس جاؤ، تمہارے لیے خطرہ آ گیا۔ ادخلوا مساکنکم، باہر مت گھومو پھرو، حالات مشکل ہو رہے ہیں، جان بچاؤ۔ اب تمہارے وادیوں سے، گھاٹیوں سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرے گا، تو ان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے تم آ جاؤ گی تو تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنود، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون کے نہ گزر جائے۔ لیکن وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، وہ احتیاط کرتے ہیں، انسانوں کی جان مال، جانوروں کے حقوق سب کا تحفظ کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لشکری ان کے تمہیں رون کر گزریں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور بے شعوری میں تم روندی جاؤ۔ اس لیے تمہیں غور و فکر کر کے اس وقت یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ قرآن بیان کرتا ہے ایک چیمٹی وہ اپنے خاندان، اپنی نسل کی وفادار ہے، اپنے وفاداری کا ثبوت یہ دیتی ہے کہ اپنی نسل کے آنے والے نقصان کو ایک چیمٹی محسوس کرتی ہے کہ میری نسل کو اب آنے والے دن میں، کل آنے والے دن میں کون سی مشکلات آ رہی، اور اس مشکل کا حل وہ تو چیمٹی تجویز کرتی ہے۔ ایک چیمٹی جیسی عقل وہ تو انسان میں آ جائے کہ ہماری نسلوں کو کل کیا خطرہ ہے، ہماری نسلوں کی جان کو کیا خطرہ ہے، ہماری نسل کے مال کو کیا خطرہ ہے، ہماری نسل کے ذہن اور تربیت اور عقل کو آنے والے دنوں میں کیا خطرہ ہے۔ آج تو ہمارے کسی طبقے کو کوئی فکر ہی نہیں، چیمٹی جیسی عقل بھی نہیں رہی۔ انسان جو اشرف المخلوقات تھا، آج وہ اس مرتبے سے بھی گر گیا، اس مرتبے سے بھی گر گیا کہ اس نے اپنی نسل کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا نا کلاڑے سے کہ تو بڑے بڑے درخت کاٹتا ہے، بڑے بڑے درخت کاٹ لیتا ہے جی، تو بڑا کمال کرتا ہے۔ اس نے کہا کمال میرا نہیں، یہ جن کو میں کاٹتا ہوں ان کے لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں، میرے اندر لکڑی کا دستہ نہ ہو نا پھر میں کیسے کاٹوں جی، میں اس لیے کاٹتا ہوں کہ یہ درخت میرا ساتھ دیتے ہیں، یہ لکڑی کا دستہ میرے اندر ہوتا ہے، پکڑتے اس کے ہیں، کاٹتا میں ہوں انسان۔ تو اب یہ میرے اپنے غدار ہو گئے ہیں، یہ میرے اپنے مجھ سے غداری کرتے ہیں۔ درخت سے کسی نے پوچھا یہ کلاڑا تمہیں کاٹ دیتا ہے، تو اس نے کہا کلاڑے کا قصور نہیں، قصور تو ہمارے اپنے دستے کا ہے، اپنی لکڑی کا، اپنی نسل کا ہے۔ یہ مل جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس لیے جب اپنی نسلوں کا تحفظ کرنے کا ہمیں شعور بھی نہ ہو، ادراک بھی نہ ہو، ان کا آنے والا کل کون سے خطرات ان کو گھیر رہے ہیں، کون سے مسئلے ان کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، ان مسئلوں کا حل کیا ہوگا، ہر نسل کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے۔ قرآن یہ واقعہ چیمٹی کا سنا کر کہتا ہے تم تو چیمٹیوں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہو، کتنی مشکلات تم پر آ رہی ہیں، کتنی قسم کی پریشانیوں سے تم گزر رہے ہو۔ کیوں گزر رہے ہو؟ کہ جو پریشانیاں پیدا کرنے والے لوگ ہیں تم ان کا ساتھ تو نہیں دیتے، ان ظالموں کا تعاون تو نہیں کرتے ہو جو تمہاری نسلوں کا مستقبل ویران کرتے ہیں، جو تمہاری نسلوں کو اجاڑتے ہیں، تمہارے گھروں کو برباد کرتے ہیں، تمہارے ایمان کے سودے کر کے تمہیں رزق حرام کھلاتے ہیں۔ کہیں ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں دیتے ہو، انہی کا تعاون تو نہیں کرتے ہو۔ اب چیمٹی کا یہ بیان، اس لیے علماء کہتے ہیں سب سے مختصر ترین خطاب دنیا میں اگر کسی کا موجود ہے تو وہ چیمٹی کا خطاب ہے۔ اور وہ کیا خطاب ہے؟ صرف چند جملے ہیں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیمٹیو
اس میں تہدید بھی ہے، توجہ بھی ہے، تحریض بھی ہے، تحریص بھی ہے۔ ادخلوا مساکنکم، جس میں خیر خواہی بھی ہے اور جس میں حکم بھی ہے۔ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم، جس میں نہیں بھی ہے اور جس میں ان کے لیے آنے والے احوال کے خبریں بھی موجود ہیں۔ واعظ اور نصیحت کی جتنی قسمیں بن سکتی ہیں، ایک چیمٹی نے مختصر انداز سے اپنے جملے اور کلام مرتب کر کے اپنی نسل کی حفاظت کا اپنے بیان اور اپنے زور عقل اور علم سے اس نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ چند جملوں کے اندر، 5-6 جملے یا 4-5 جملوں کے اندر اس نے اپنا مدعا، اپنا اظہار، اپنا سب کچھ بیان کر دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو فوراً خبر مل گئی۔ انہوں نے کہا چیمٹی کو لے کر آؤ۔ اس نے کہا تو ناحق ہمارے خلاف، ایک نبی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ تمہیں رون کے گزر جائیں گے۔ جی یہ پروپیگنڈا ایج بھی ہوتا ہے نا، اپنی قوم میں پروپیگنڈا جھوٹا کرتے ہیں، کچھ سچا کرتے ہیں، کچھ صحیح بات پہنچتی ہے، کوئی غلط بات پہنچتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اسے لے آؤ، یہ ایک نبی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، وہ ایک نبی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ وہ ظلم کرے گا۔ نبی کسی پر کیوں ظلم کرے گا؟ نبی کا لشکری کسی پر کیوں ظلم کرے گا؟ وہ جہاں سے گزریں گے وہ لشکر والے خیال رکھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لشکری خیال نہ رکھیں؟ حضرت عمر کے پاس یمن کے لوگوں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ آپ کی فوج کا ایک حصہ ہماری فصلوں کے اندر سے گزر گیا اور فصلیں ملیہ میٹ کر گیا۔ تو آپ نے فرمایا بیت المال سے ان کی قیمت ادا کرو، اور ان کو حکم نامہ بھیجا کہ آئندہ کوئی آدمی ایسا جرم مت کرے کہ ناحق کسی کے مال کو نقصان پہنچے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے والے لشکروں کو بتایا کہ تم راستے کا بھی غلط استعمال نہ کرو کہ کسی راستے پہ چلنے والے کو نقصان نہ ہو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ آواز پہنچی، چیمٹی کا یہ خطاب پہنچا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اب تبسم فرمایا، مسکرائے، اس کی بات پر ہنسے کہ یہ ایک چیمٹی اپنی نسل کی کتنی خیر خواہ ہے، کتنا اس کا احساس ہے، کتنا ادراک ہے، کتنا اس کو عقل ہے، کتنا اس میں بیان کا زور ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک چیمٹی کے اس عمل سے ثابت ہو رہی ہیں۔ اس میں ادراک و احساس بھی ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس میں جذبہ عمل بھی ہے، اس کے لیے حکمت اور تدبیر بھی ہے کہ اس نے سارے کام بیک وقت ایک چیمٹی نے کر لیے۔ اس لیے قرآن چیمٹیوں کی مثالیں دے کر ہمیں سمجھاتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے چیمٹی کا یہ خطاب سنا، فوراً بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو گئے۔ میں نے تو اس دعائے سلیمانی کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، یہ تمہیدی گفتگو تھی پہلے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے چیمٹی کا یہ خطاب سنا تو انہیں اپنی ذمہ داریاں یاد آنی شروع، اپنی گزری ہوئی نسل بھی، اپنا آنے والا دور بھی ان کے ذہن میں آ گیا۔ فوراً رب کے سامنے سر بسجود ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ انسان دنیا کے حالات کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر، احوال اور واقعات کو سن کر اسے متاثر ہونا چاہیے، اس کا قدم خیر اور حق کی طرف اٹھنا چاہیے، اس کو پتھر نہیں بن جانا چاہیے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہ ہو۔ فوراً سلیمان علیہ السلام چیمٹی کا یہ خطاب سن کر پہلے تو ہنسے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کے اس قول سے تبسم فرمایا اور اس پر مسکراہٹ کا اظہار بھی کیا، اور پھر اس کے بعد فوراً سر بسجود ہو گئے۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اب اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ اے رب، یہ ساری مخلوقات جو میرا تعارف جانتی ہے، چیمٹی کو پتہ ہے سلیمان ابن داود کی حکومت ہے، چیمٹی کو پتہ ہے کہ ان کا لشکر ظلم نہیں کرتا،
چیمٹی کو پتہ ہے کہ نادانی میں بہت سارے امور سر انجام پا جاتے ہیں، چیمٹی کو بھی پتہ ہے اس کے اندر یہ اتنی نعمتوں کا احساس اس کے اندر موجود ہے، وہ کتنی قسم کی نعمتوں کو جان رہی ہے۔ اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی جو تو نے نعمتیں دی ہیں، مجھے بھی ان نعمتوں کو شکر بجا لانے کا احساس نصیب فرما دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب تو میرے اوپر یہ احسان فرما دے، مجھے توفیق دے دے، میری قسمت میں ڈال دے۔ اوزعنی میری قسمت میں یہ ڈال دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو نعمتیں تو نے میرے اوپر نازل کی ہیں، جن نعمتوں کا تو نے مجھے مستحق بنایا ہے، جو نعمتیں تو نے میرے اوپر عطا کی ہیں، مجھے عطا کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ کو جو تو نے نعمتیں دی ہیں، میں ان نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، نعمتوں کا صحیح استعمال آ جائے۔ آج خرابی کیا ہے؟ نعمتوں کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں پانی بھی موجود، ہوا بھی موجود ہے، زمین بھی موجود ہے، درخت بھی موجود ہے، غلہ اناج بھی موجود ہے، محنت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، پھر مہنگائی کیوں ہے؟ پھر پریشانیاں کیوں ہیں؟ آج ہر آدمی کیوں پریشان ہے؟ ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے پریشان ہے۔ نعمتوں کا شکر بجا لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ان نعمتوں کو پچھلے عرصے سے صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں جو ہمارے دائرے میں ہیں، ان نعمتوں کا شکر ہم نے بجا لانا ہے، ان کو استعمال ہم نے کرنا ہے، ان کو استعمال کر کے تیرا شکر ادا کرنا ہے۔ آج ہم ان نعمتوں کے استعمال سے محروم ہیں۔ ہماری نعمتیں، زمین سونا اگلتی ہے لیکن استعمال کوئی اور کرتا ہے، غلہ اناج اگتا ہے، پالیسیاں IMF اور ورلڈ بینک بناتا ہے، استعمال وہ کریں گے، طریقہ کار وہ بتائیں گے، شکر ہم کیسے بجا لائیں گے؟ نہ ہمیں نعمتوں کا پتہ ہے، نہ نعمتوں کے استعمال کا پتہ ہے، نہ نعمتوں کو پیدا کر کے اپنی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کا طریقہ کار اور حکمت جانتے ہیں۔ تو ہمارا نبیوں سے کیا تعلق؟ انبیاء علیہ السلام تو دنیا میں یہ ذہن، یہ تربیت دے کر جاتے ہیں۔ اب دیکھو فوراً اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ علم دے دے، وہ عقل دے دے، وہ صلاحیت دے دے، وہ استعداد دے دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ جو ماں باپ کو تو نے دی نعمتیں ان کا بھی، اور جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ بھی۔ اب سلیمان علیہ السلام سب سے بڑی نعمت کون سی ملی؟ کسی قوم کے پاس سب سے بڑی نعمت وہ اپنا ملک اور اپنے ملک پر اپنی حکمرانی ہوتی ہے۔ کسی قوم کو آزادی ملے اور وہ اپنے ملک پر خود حکمرانی کر رہے ہوں، کسی کو غلام نہ ہو۔ جب غلام ہوتے ہیں تو پھر ہر چیز دوسرے استعمال کرتے۔ اب جس طرح فرعون کے بنی اسرائیلی غلام ہو گئے، اب ان کی نسلوں کا فیصلہ وہ کرتا ہے، استعمال وہ کرتا ہے، اور ان کی نسلوں کے زندگیوں کے مستقبل کے فیصلے وہ کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر شکر بجا لانے کی تو اہلیت اور توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ سے انہوں نے مانگی تھی؟ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے، ایسا اقتدار اور اختیار اور تصرف کرنے کی قوت دے، ایسا ملک اور سیاسی قوت دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی اور کو ایسی حکمرانی نہ مل سکے۔ اللہ نے جنوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر،
درختوں پر، مخلوقات پر بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی دے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شیطان وہ بار بار آ کر اللہ کے نبی کی نماز میں خلل ڈالتا، پریشانی پیدا کرتا، تنگ کرتا ہے۔ اب شیطانوں کا کام ہی کیا ہے؟ انسانوں کو تنگ کرنا۔ جہاں جو انسانوں کو تنگ کرتا ہے سمجھو وہ شیطان ہے اس دور میں۔ جو انسانوں کے لیے مسائل پیدا کرے اسی کا نام تو شیطان ہے۔ جو انسانوں کے لیے اصلاح کرے، ترقی دے، ان کے حقوق کا تحفظ کرے، انسان تو وہ ہے۔ اور جو انسانوں کے لیے مسئلے پیدا کرے، پریشانیاں پیدا کرے، قرآن کہتا ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ اس لیے شیطانوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، شیطانوں سے بچا جاتا ہے، شیطانوں کا تعاون نہیں کیا جاتا۔ آج پوری امت مسلمہ شیطانوں کا، دنیا کے شیطانوں کا تعاون کر رہی ہے۔ ساری دنیا کے شیطان جو پوری دنیا میں ظلم پیدا کرتے ہیں، تکبر پیدا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، آج پوری دنیا کے مسلمان حکمران اپنی عوام سمیت وہ ان کے خدمت گزار بن گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قوموں کی قومیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نماز مختصر کی اور مختصر کر کے شیطان کو پکڑ لیا۔ اب پکڑ کے اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، پھر نماز شروع کر دی۔ اب شیطانوں کو باندھنے کا بھی طریقہ ہے، وہ بھی ہمیں سیکھا ہی نہیں، اس لیے آتا بھی کچھ نہیں ہے، الٹا شیطان ہمیں باندھ کے چلا جاتا ہے۔ جی ہر 5 سال کے بعد شیطان نیا منصوبہ دیتا ہے، پھر پاکستانیوں کو نئے 5 سال میں باندھ دیتا ہے، پھر 3-4 سال کے لیے نیا منصوبہ دیتا ہے، پھر اس میں باندھ دیتا ہے۔ شیطان کا منصوبہ ہم پر چل رہا ہے، تو رسول اللہ نے اپنے منصوبے کے تحت شیطان کو پکڑ کے باندھ دیا، قید کر دیا اسے ستون کے ساتھ۔ اب نماز شروع کر دی۔ کہتے ہیں جیسے ہی نماز شروع کی تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے نماز میں اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب مجھے ایسی حکومت دے، ایسا تصرف اور اختیار کرنے کی قوت دے کہ میں میری مملکت میں میرے بعد بھی کسی کو وہ طاقت اور اختیار نہ ملے۔ کہتے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، ان کا اختیار اور تصرف جنوں پر بھی تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس جن کو پھر چھوڑ دیا کہ آئندہ مت شرارت کرنا، بھاگ جا۔ فرمایا اگر میں اس کو باندھ دیتا اسی طرح تو صبح مدینہ کے بچے اس شیطان کے ساتھ کھیلتے، ان کو نظر بھی آتا اور وہ اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن مجھے دعائے سلیمانی یاد آ گئی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ میرے بھائی کی یہ دعا، حالانکہ تصرف اور اختیار وہ تو اللہ کے نبی وہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی رعایت رکھتے ہیں کہ ایک نبی دعا مانگ کر گئے ہیں، اس دعا کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا میرے رب میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، میری قسمت میں لکھ دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، وعلی والدی، اور جو نعمتیں تو نے میرے ماں باپ کو دی ہیں میں ان نعمتوں کا بھی شکر گزار بن جاؤں۔ آج ہمارے ماں باپ پر کیا نعمتیں تھیں، ہمارے اوپر کیا نعمتیں ہیں، ہم ان کی شکر گزاری کیسے کریں گے؟ ہم نے یہ تعلیم و تربیت، ہمارے پاس یہ اخلاق اور یہ اقدار اور یہ قوت اور یہ عقل ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ اب ان نعمتوں کے استعمال کے بعد جو قوت پیدا ہو، طاقت پیدا ہو، تو وہ صحیح کاموں پر خرچ ہو، نیک عمل پر خرچ ہو، عمل صالح پیدا ہو، علم سے عمل پیدا ہو، دولت کے استعمال سے نیک عمل پیدا ہو، اولاد کی تربیت سے معاشرے میں نئی قوتیں جنم لیں۔ اب یہ ہمارا اگلا دور ہو۔ آج ہم اس کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی سے پوچھ ہوگی، ہر نعمت کی پوچھ ہوگی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔